اسی سے میں تقریر کے آخری حصے پہ آ گئے کہ یہ بھی آج ایک بہت بڑا مسئلہ، شادی غربت کی وجہ سے شادی نہیں، مہر دینے کی حیثیت کے تو کہیے ہمارے ہاں مہر کو جہیز بنا لیجیے۔ آدھی اسلامی دنیا میں مہر اتنی بڑی پریشانی ہے کہ لڑکا ساری زندگی بھی کمائے تو وہ مہر نہیں لا سکتا جو لڑکی والے مانگتے ہیں، اور باقی آدھی اسلامی دنیا میں جہیز۔ تو اسلام خالی احکامات نہیں دیے، طریقے بھی ہر چیز کے بتائیں۔ اب جہاں شادیاں نہ ہوتی ہوں تو 3 وہ عمل جو آپ میں سے ہر ایک یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتا۔ چوتھا عمل تو آج صبح کی مجلس میں نے بتایا، مکے جانا ہوگا۔ البتہ خود جانا ضروری نہیں ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ کوئی جا رہا ہو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میری بیٹی کے لیے حتیم میں بیٹھ کر، ہمارے یہاں اس کو حتیم نہیں کہتے لیکن چونکہ مشہور وہ حتیم ہے تو حتیم میں بیٹھ کے یہ دعا کر لینا۔ لیکن وہ تو مکے کے عمل۔ 3 عمل۔ نمبر 1، سورہ احزاب وہ بچی اپنے ہاتھ سے لکھے، فوٹو کاپی نہیں چلے گی، اپنے ہاتھ سے لکھنا شرط ہے، اور وہ گھر میں رکھے۔ ابھی بھی کل مجھے ایک صاحب ملے تھے، یہی ملے تھے کہ مولانا آپ نے یہ عمل بتایا تھا، شادیاں نہیں ہو رہی تھی، عمریں گزری جا رہی تھی، الحمدللہ شادی ہو گئی، اب اس سورہ احزاب کا کیا کریں؟ میں نے اسی وقت جب یہ عمل بتایا تھا اس کا پورا عمل بتایا، آج تو وقت نہیں، بہت سے لکھ کر کسی مٹی کے برتن میں رکھ کے گھر میں اونچی جگہ رکھے، اور جب یہ رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے تو پھر اسے دریا میں ڈال۔ نمبر 2، سورہ مریم وہ لڑکی خود پڑھے فجر کی نماز کے بعد اور اس کے تکیے میں لکھ کے اس کو رکھا جائے۔ اور نمبر 3 بہت ہی آسان، جو اتنا لوگوں کو فائدہ ہوا اس تیسرے عمل سے کہ اب تو میرے پاس 700 800 900 ناموں کی فہرست آتی، اور میں معذرت کر لیتا ہوں کہ ہر ایک نام نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے یہ نام لکھوایا ہے، نام منبر پہ پڑھا جائے اس لیے لکھوایا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو، کہ نہیں مولانا مسئلہ حل کرانا۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ایسا بہت ہی چھوٹا، یہ سورہ مریم بڑا، سورہ احزاب بھی بڑا، وہ بہت چھوٹا سورہ، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ صرف اس نیت سے پڑھا جائے کہ بیٹی کی یا بہن کی یا فلاں رشتہ دار خاتون کی شادی کے لیے۔ اچھا، یہ لڑکوں کی شادی کے لیے بھی یہی چیز ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے، لڑکے کم ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں، تو لڑکے والے اتنے متوجہ نہیں ہوتے۔ ہاں، ان میں کچھ آتے ہیں کہ مولانا لڑکیاں تو بہت مل رہی، اپنے مزاج کی چاہیے، بے حجاب نہیں چاہیے، حجاب والی لڑکی نہیں مل رہی، اور وہ حجاب والی بچی آتی ہے کہ اتنے رشتے آ رہے ہیں، ہر خوبی ہے اس بچی میں، لیکن ایک اسکار کی وجہ سے واپس چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کو خالی ملانا، جو آج صبح کی مجلس کی حدیث آ چکی ہے، یہ اتنی بڑی ایک نیکی، لیکن جیسا میں نے ابھی کہا شیطان سے بہت ہوشیار رہنا ہے ہر وقت۔ دلہن اپنے جب پہلی بار گھر میں آتی، رحمتیں لاتی ہے، برکتیں لاتی ہے، روزی اور رزق لے کے آتی ہے، مصیبتیں دور کرتی ہے، بلائیں دور کرتی ہے۔ اس عمل کو شیطان نے مستحب سے حرام میں بدل کے سارے فائدے ختم کر کے ایک مصیبت اور بڑھا دی۔ جیسے میں نے کہا پانی سے دودھ، کچھ جگہوں پہ رواج ہے کہ دودھ سے پیر دھلا کے وہ دودھ، اب کون پیے گا، اسے بھیج دیا جائے گا۔ آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، پلیٹ میں جو کچھ بچے ہوئے چاول ہیں اس کو بھی آپ اس طرح سے پلیٹ کو نہیں دھو سکتے کہ وہ گٹر میں جائے، اسے بھی آپ بچائیے، جانوروں کو کھلا دیجیے، جہاں کوئی طریقے سے ممکن نہ ہو وہاں کی بات اور۔ چند چاول جو کھانے کے بعد پلیٹ میں لگے رہیں، A Code of Practice for Muslims in the West، یہ جدید فقہی مسائل کتاب میں یہ مسئلہ پرنٹڈ موجود ہے، لیکن بات بہت 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 پھیل گئی ہے، گرچہ میری آج آخری مجلس ہے، لیکن بہرحال وعدہ یہ کر کے مجلس شروع ہوئی تھی کہ نامکمل باتیں مکمل کرنا، یہ تو ہو رہا ہے کہ مزید کچھ باتوں کو نامکمل چھوڑ رہا ہوں، جبکہ اب کئی سال تک فی الحال میرے پاس کوئی وقت نہیں نظر آ رہا کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ یہ بھی آپ کی محبت تھی جو اس دفعہ میں خاص طور پہ آیا تو یہ بات پوری ہو جائے۔ لڑکوں کی شادی بھی، لڑکی کی شادی بھی، اور رشتے بھی ہیں،
مسئلہ یہ ہے کہ مناسب لڑکے کو مناسب لڑکی سے ملایا نہیں جا رہا۔ الطیبون للطیبین والخبیثون للخبیثات، بے حجاب لڑکیوں کے لیے داڑھی منڈے اور حرام کرنے والے لڑکے ہیں وہ مل جاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ حجاب کرنے والی لڑکی کو ایسا شوہر کہ جس کو حجاب چاہیے، دونوں ڈیمانڈ ہیں، آپس میں نہیں مل پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا، لیکن خبردار شیطان کے ہاتھ میں یہ نیکی نہ چلی جائے۔ یہ انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے سے جو بچیوں کو بہلایا اور پھسلایا جاتا، عزتیں اور ناموس تباہ ہو رہے ہیں آج کی دنیا میں۔ کیا آپ کو اس کی کہانیاں بتائی جائیں؟ مغربی دنیا میں نہیں، ہمارے اسلامی اور ہمارے مشرقی اور ہمارے پاکستانی اور ہمارے ہندوستانی ماحول۔ نیکی بہت بڑی ہے، شیطان نے نیکی کو اتنے ہی بڑے گناہ میں بدل دیا۔ بلکہ اگر ایک عام آدمی سے بھی کہا جائے تو وہ یہی کہے گا نیکی تو بڑی ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے۔ بھئی ایک رشتہ کرانا اور حرام کاری کا گناہ، وہ تو لفظ سنتے ہی آدمی کا بدن کانپ اٹھتا، صرف اس چکر میں کہ میچ کرنا ہے، میچ۔ اسی لیے کہا گیا مومنین حصہ لیں، جو ان کو بھی ذرا جانتے ہیں ان کو بھی ذرا جانتے ہیں، انٹرنیٹ نہ ہو کہ ایک نامعلوم۔ خیر اب یہ بات پھیل جائے گی، اس کو چھوڑیے۔ لیکن سورہ طارق، بیٹیوں کی شادی، قرآن کریم کا بہت ہی چھوٹا سورہ۔ سورہ مریم بڑا ہے، سورہ احزاب بھی بڑا ہے، یہ بہت ہی چھوٹا سورہ 30ویں پارے میں ہے، 84 86 87 اسی کے قریب اس کا کوئی نمبر ہے۔ 30ویں پارے کے دوسرے تیسرے صفحے پہ سورہ طارق، روزانہ فجر کے بعد 3 مرتبہ جب شادی کا مسئلہ ہو۔ اور احتیاطاً ایک بات کہہ دوں، یہ جو عمل میں نے تینوں بتائے، اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ تینوں عمل ہیں جب کوئی پہلی شادی کر رہا ہو۔ کچھ لوگوں کے دل میں تمنا اور تڑپ اٹھتی ہے کہ بھائی جب یہ مولانا عمل بتا رہے ہیں تو کوئی دوسری کی بھی ٹرائی کی جائے اور تیسری کی بھی ٹرائی کی جائے۔ یہ جو روایت، اچھا دوسری شادی کے لیے بھی کوئی دعا ہے لیکن وہ الگ ہے۔ یہ جو میں نے بتایا یہ پہلی شادی، خدا نہ کرے کہ رشتہ ٹوٹ جائے یا کوئی شوہر بیوی میں سے کوئی مر جائے، اس کے بعد ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن آلریڈی بیوی موجود۔ سورہ طارق، گرچہ، اب وہ لفظ سنیے، اگرچہ 3 بار اس سورہ کی تلاوت کا سب سے زبردست فائدہ دوران حج عرفات کے میدان میں ملتا۔ عرفات تو دعا کی قبولیت کا میدان، وہاں پہ تو اب میں نے چند سال پہلے اپنے قافلے میں سلسلہ شروع کیا، کیونکہ 2-3 مومن بلکہ مومنات بہت پریشان تھی کہ مولانا ہم حج پہ آ تو گئے ہیں، بچیوں کی اتنی عمر ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے۔ میں نے کہا ویسے تو حتیم ہے لیکن ہم عمرے پہ نہیں آئے، حج پر آئے، عمرے میں عرفات پہ نہیں جاتے ہیں، حج ہے تو وہاں پہ یہ عمل کروں گا۔ چنانچہ وہ جب وہ رشتے فوراً ہوئے تو اب یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ اس سال کے حج میں 700 نام میرے پاس تھے دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں سے، کہ ہمارے خاندان، ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار، انہوں نے بتایا اس عمل کا فائدہ ہوا، مولانا یہ ہمارے لیے بھی پڑھی۔ عمل ایک بار ہوتا ہے، نام سارے شامل کیے جاتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باتیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو خالی کتاب میں نہیں ہے، میں نے بیان کی، لوگوں نے فائدہ حاصل کر کے مجھے واپس اطلاع بھی دی کہ نہیں مولانا یقیناً اس کا یہ فائدہ ہوا، یہ نتیجہ نکلا، یہ ہوا وہ والے۔ یہ 3 عمل شادی